नाज़रीन کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بو علی شاہ قلندر سرکار رحمت اللہ علیہ کی پیدائش پر ہونے والا ایک عجیب و غریب واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، ہجری سن 602 کے ایک موسم بہار کا ذکر ہے۔ پانی پت کی گلیوں میں وقفے وقفے سے ایک نعرہ گونج رہا تھا، اللہ بس باقی ہوس، اللہ بس باقی ہوس۔ ایک چرم پوش یعنی چمڑے کی گدڑی پہنے درویش شہر کے کوچے کوچے میں گشت کر رہا تھا۔ اس کا جھولتا ہوا لباس اور الجھے ہوئے بال گرد آلود تھے۔ وہ چلتے چلتے مختلف گھروں پر نظریں دوڑاتا اور جہاں بھی خوشی کی تقریب کے آثار نظر آتے رک جاتا اور منجمد پتلیوں کے ساتھ ایک ایک چیز کا جائزہ لیتا، پھر سر جھٹک کے نعرہ بلند کرتا ہوا آگے بڑھ جاتا، اللہ بس باقی ہوس، اللہ بس باقی ہوس۔ لوگوں نے جگہ جگہ اس سے یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ کس کا گھر تلاش کر رہا ہے اور کون سی تقریب میں شریک ہونا چاہتا ہے، مگر اس نے کسی کو کوئی جواب نہ دیا۔ جب بھی کوئی شخص اس سے مخاطب ہونے کی ہمت کرتا، درویش کے شعلے برساتی ہوئی آنکھیں اسے مجبور کر دیتی کہ وہ خاموشی کے ساتھ اس کے راستے سے ہٹ جاتا۔ شہر کا چکر لگاتے لگاتے درویش ایک ایسے مکان کے سامنے رک گیا جس کے در و بام پر ویرانی چھائی تھی اور جس کے مکینوں کے چہرے اداسی سے اٹے تھے۔ یہاں پہنچ کے درویش کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہو گئی۔ وہ جھوم جھوم کے ورد کرنے لگا، اللہ بس باقی ہوس۔ محلے کے بچے اس کے گرد جمع ہو کر اچھلنے کودنے لگے۔ یہ شہر کے ایک معزز شخص سالار فخر الدین کا مکان تھا۔ سالار فخر الدین درویش کی آواز سن کے دروازے پہ آئے۔ اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹکے، پھر دوڑ کے ایک جسم میں اس کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے بےتابی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور دست بوسی کی کوشش کی، لیکن درویش نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہا، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، یہ سعادت مجھے لوٹنے دو۔ یہ کہہ کر اس نے سالار فخر الدین کا ہاتھ تھاما اور پیار سے بوسے دینے لگا۔ وہ ہر بوسے پر اللہ بس باقی ہوس کا ولولہ انگیز نعرہ بلند کرتا۔ سالار فخر الدین نے اسے گھر میں لے جا کر عزت سے بٹھایا۔ درویش نے بیٹھتے ہی بے قراری سے کہا، فرزند مبارک کہاں ہے، اسے لاؤ۔ سالار فخر الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، بابا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے فرزند دیا ہے، یہ شکر کا مقام ہے، شکایت کا نہیں۔ پھر بھی حقیقت یہ ہے کہ میرا گھرانہ اس موقع پر خوش ہونے کی بجائے سوگ میں مبتلا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بچے کی ولادت کو 3 روز گزر چکے ہیں، مگر ابھی تک اس نے نہ آنکھیں کھولی ہیں، نہ ہی ماں کا دودھ پیا ہے۔ قدرت شاید ماں کی گود زیادہ دیر ہری نہیں دیکھنا چاہتی۔ چپ رہو، درویش نے ہاتھ لہرا کے کہا، قدرت کے بھید کو تم کیا جانو، جا بچے کو لے کے آ، دیکھتا نہیں میری آنکھیں جل رہی ہیں۔ نومولود بچے کو درویش کے سامنے لایا گیا۔ درویش نے اسے اپنی باہوں میں لیا، والہانہ انداز میں اس کی پیشانی چومی، پھر بلند آواز سے اس کی آنکھوں میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ جدھر دیکھو گے ادھر اللہ ہی تمہیں نظر آئے گا۔ بچہ ولادت کے بعد سے مسلسل رو رہا تھا اور اس کی پلکیں ایک لمحہ کے لیے بھی خشک نہ ہوئی تھی، مگر قرآن پاک کی آیت سنتے ہی وہ درویش کے بازوؤں میں چہکنے لگا اور اس کے چہرے پر 2 ننھے منھے کمکمے روشن ہو گئے۔ درویش چند لمحوں تک غور سے بچے کو دیکھتا رہا، پھر اسے سالار فخر الدین کے حوالے کر کے بولا، جا بچہ لے جا اس کو، اس کی ماں سے کہنا یہ اللہ کا مہمان ہے، اس کی خاطر مدارت میں کمی نہ آئے۔ بچہ گھر کے اندر پہنچا دیا گیا۔ اس نے ماں کی آغوش میں پہنچتے ہی مچل کے دودھ پینا شروع کر دیا۔ سالار فخر الدین نے مسرت اور عقیدت سے درویش کی تواضع کرنا چاہی، مگر درویش نے کچھ کھانے پینے سے انکار کر دیا اور سالار فخر الدین کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، بھائی تو ہمیشہ خوش رہے، آج تو نے میری جو تواضع کی وہ مجھے قیامت تک یاد رہے گی۔ یہ کہہ کر درویش اسی وقت وہاں سے رخصت ہو گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ درویش مشہور چرم پوش قلندر جمال شاہ رحمت اللہ علیہ تھے۔ ان کی آخری آرام گاہ شہر اٹک کے نزدیک دریائے اٹک کے کنارے واقع ہے اور بچے کا نام شرف الدین رکھا گیا۔ یہ وہی شرف الدین ہے جو بعد میں حضرت ابو علی شاہ قلندر کے نام سے دنیا بھر میں جانے گئے اور ان کے ہی دم بدم سے لاکھوں غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت شان سے نوازا تھا۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔